اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل دمشق کا توما کو لڑائی کے لیے آمادہ کرنا۔ اہل دمشق یہ سن کر کہنے لگے، اے سردار، مسلمان بڑے سخت ہیں اور جو آپ نے بیان کیا ہے وہ ان صفات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان میں سے ان کا چھوٹے سے چھوٹا، بوڑھے سے بوڑھا آدمی 10 سے لگا کر 100 تک کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان کا سردار تو اتنا سخت آدمی ہے کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ہمیں شہروں اور اموال کو محفوظ دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری پوری حمایت کرنا گوارا کرتے ہیں، تو آپ یا تو ان سے صلح کر لیں یا ہمارے ساتھ چل کر ان کا مقابلہ کریں۔ توما نے جواب دیا کہ یا قوم، اول تو تم ان سے زیادہ ہو، دوسرے تمہارا شہر مامون، موصون اور قلعہ بند ہے، اور تیسرے اس شہر کے علاوہ تمہارے پاس ایسے ایسے شہر اور شہر ہیں، چوتھے تمہارے پاس کافی اسلحہ، ذرہ اور سامان موجود ہے۔ پھر یہ لوگ ننگے بدن ننگے پیر، ان کے پاس اتنا ساز و سامان کہاں؟ انہوں نے کہا، اے سردار، ان کے پاس ہمارا ہی ساز و سامان اور بے شمار اسلحے موجود ہیں جو انہوں نے جنگ فلسطین اور بصرہ میں حاصل کیا۔ نیز پلوس اور اسرائیل سے بیت لحیہ میں مقابلہ ہوا تو خود ہم مقابلے میں تھے، وہ چھینا۔ صحورا کے مقام میں بولس اور اس کے بھائی بطرس سے لیا۔ اجندین کی جنگ میں ان کے علاوہ ان کے ہاتھ آیا۔ ان کے پاس ساز و سامان اور مال جو انہوں نے ہم سے ہی حاصل کیا تھا بہت ہے، مگر لاپرواہی کے سبب اس سے کام نہیں لیتے۔ علاوہ ازیں ان کے نبی نے خدا کی طرف سے انہیں ایک خبر دی ہے کہ جو مسلمان جہاد میں مارا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو کافر قتل ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی واسطے یہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر بے دھڑک ہو کر ہم سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کے قول کے موافق جنت میں چلے جائیں گے۔ توما یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہاری اسی سازہ لوہی نے انہیں زیادہ دلیر بنا دیا ہے۔ اس قسم کی باتیں تمہارے ذہن میں سما گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان سے فرومایا اور غلام لوگوں نے تمہیں طاق لیا ہے۔ اگر تم صداقت کے ساتھ ان سے لڑتے تو چونکہ تم ان سے کئی گنا زیادہ تھے، ضرور ان کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے کہا، سردار، آپ جس طرح چاہیں یہ بلا ہم سے دور کر دیں، اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ہماری مدد اور اعانت نہ کریں گے تو ہم جس چیز پر وہ مصالحت چاہیں گے ان سے لے کر ان کے واسطے دروازے کھول دیں گے۔ توما کی یہ گفتگو سن کر دیر تک توما غور کرتا رہا، اور اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ ایسا ہی کر دیں گے۔ پھر خوب سوچ کر کہنے لگا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ ہو کر ان سے لڑائی کے لیے نکلوں گا، ان کے سرداروں کو چن چن کر قتل کر دوں گا اور انہیں مار کر بھگا دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو کر ایسی گھمسان کی لڑائی لڑو اور میرے قوت بازو ہو کر ایسی جان توڑ کوشش کرو کہ جسے میں پسند کروں اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بلکہ آپ سے آگے رہیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اس وقت تک برابر لڑتے رہیں گے۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لڑائی صبح پر رکھو۔ اب لڑائی میں اہل عرب پر اچھی طرح مصیبت آئے گی۔ یہ لوگ اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ تمام رات قلعے کی حفاظت رکھی، برجوں اور دروازوں پر آگ روشن کی اور اس کے حکم کے منتظر رہے۔ ادھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فردوگاہوں میں توجہ الہی اللہ کی یہ تکبیر، تحلیل اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیر کے مقام میں عورتوں، لڑکوں اور مال غنیمت کے پاس رہے۔ حضرت رافع بن عمیرۃ الدائی باب شرقی پر لشکر زحف میں تھے۔ تمام رات
اسی طرح پہرا اور حفاظت میں گزر گئی۔ صبح نمودار ہونے پر ہر ایک سردار نے اپنی اپنی جماعت کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باب جابیہ پر اپنی فوج کو نماز پڑھا کر لڑائی پر جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں لڑائی سے دل نہ توڑنا چاہیے۔ جو شخص آج محنت و مشقت کرے گا کل یقیناً وہ راحت اور آرام پائے گا۔ تیر چلانے میں زیادہ احتیاط سے کام لو، تیر خطا بھی کرتے ہیں اور نشانے پر بھی پہنچتے ہیں۔ گھوڑوں پر مطلق سوار نہ ہو کیونکہ خدا کے دشمن تم سے بلند جگہ پر ہیں جنہیں تیر چلانے کا اچھا موقع ہے۔ ایک دوسرے کو مدد دیتے رہنا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھلانا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سب اپنے جسموں کو ڈھالوں سے محفوظ کر کے پا پیادہ ہی دشمن کی طرف بڑھے۔ ادھر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ باب صغیر سے قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، باب کے سان سے رافع بن عمیرۃ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ، باب شرقی سے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، باب توما سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، باب الفرادیس سے چلے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ روایت کے ساتھ حضرت رافع بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فتح دمشق میں موجود تھے دریافت کیا کہ دمشق کے محاصر کے روز آپ حضرات سوار ہو کر لڑ رہے تھے یا پیدل؟ آپ نے فرمایا سوائے حضرت زرع رضی اللہ تعالی عنہ کے 2000 سواروں کو جو اس محاصرہ میں کے ہنگامے میں تمام لشکر اور شہر کے گرد چکر لگاتے پھر رہے تھے، باقی تمام لشکر پیدل تھا۔ حضرت زرع رضی اللہ تعالی عنہ شہر کے گرد اس لیے پھر رہے تھے کہ اچانک دشمن کسی جگہ سے مسلمانوں پر حملہ نہ کرتے۔ آپ جس وقت کسی دروازے کے پاس پہنچتے تو توقف فرما کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں صبر کرو، صبر یعنی قیامت کے روز تم اللہ تعالی جل شانہ کے سائے میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر خدا کے دشمن شہر پناہ کی دیوار سے تم پر خروج کریں تو باری تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ان پر ان کے اوپر ہی سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری فتح ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اب ایک نے دوسرے کو لڑائی کے لیے پکارا، تیر اندازوں نے تیر چلائے، قلعے والوں کی طرف سے تیر برسنے شروع ہو گئے، منجنیق سے ڈھیلے آنے لگے کہ مسلمان اس بلا پر جو قلعے والوں کی طرف سے نمودار ہوئی نہایت صبر و استقلال سے ڈٹے رہے۔ بادشاہ کا دماد توما اپنے ہم نام دروازے سے نکلا۔ یہ شخص تمام دمشق میں نہایت عابد، زاہد، شجاع اور دانش مند مشہور تھا۔ کافروں کے شہر میں اس سے زیادہ عابد اور اپنے دین کا کوئی دوسرا زاہد اس کے برابر نہیں تھا، نہ اسے زیادہ کوئی دوسرا بزرگ قوم سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ اپنے محل سے اس ہیبت اور شان کے ساتھ نکلا کہ سب سے بڑی صلیب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے صلیب کو برج پر گاڑ دیا۔ بطارکہ اور اراجیہ نیز بڑے بڑے نصرانی اس کے گرد جمع ہوئے۔ انجیل ایک اور شخص کے ہاتھ میں تھی، اس نے بھی اسے صلیب کے پاس رکھ دیا۔ نصرانیوں نے اس وقت چلانا شروع کیا، گفتگو و قال کی آوازیں آنے لگیں۔ توما نے اپنے ہاتھ انجیل کی ایک سطر پر رکھا اور اس طرح دعا پڑھنی شروع کی، اے خدا ہم میں سے اس شخص کو مدد دے جو حق پر ہو، ہمیں غالب کر دشمن کے ہاتھ میں نہ دے، ظالموں کو برباد کر، ظالموں کو تو جانتا ہے۔ اے خدا میرے ہم صلیب کے واسطے اور اس شخص کے وسیلے سے جو سوئی دیا گیا اور جس نے آیت ربانیہ کو ظاہر اور افعال کو اشکارا کیا، تجھ سے نزدیکی اور قرب چاہتے ہیں، وہ شخص ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، دنیا میں آیا اور پھر لوٹ گیا، تیرے پاس سے انجیل لایا، بس ہمیں ان ظالموں کے مقابلے میں مدد دے اور جو شخص راہ راست پر ہے اس کو غالب کر،
اس کی اس دعا پر سب نے مل کر آمین کہی۔ رافع بن قیس کہتے ہیں مجھ سے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ان سے رماس حاکم بصرہ جو اس وقت ان کے پاس باب توما میں تھے، رومیوں سے یہ سن کر ترجمہ کر کے بتلاتے جاتے تھے، کیونکہ ہر ایک کلام ان کا وہی ہم کو ہماری زبان میں بتلایا کرتے تھے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ رومیوں کی یہ کفر کی باتیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر تہمت سن کر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نیز دیگر مسلمانوں نے خدا سے پناہ مانگی، دروازے کی طرف حملے کی نیت سے بڑھے، اور چونکہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توما کا یہ قول سخت ناگوار گزرا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا مردود تم نے جھوٹ بھکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے، ان کو باری تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ان کو جب تک چاہا زندہ رکھا اور جس وقت خوشی ہوئی اٹھا لیا، یہ کہہ کر آپ نے اس پر ایک سخت حملہ کیا۔